Islamic Urdu Beta. Like, share, comment, subscribe. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحدیث رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، انسان کی سعادت مندی کی علامت ہے. کچھ علامتیں علماء نے لکھی ہے کہ سعید کون ہے اور شقی کون ہے. ہمارے فقہاء علماء یہ چیزیں لکھتے ہیں کہ من سعادت المرء، کہ آدمی کی سعادت بندی کیا ہے. اللہ تعالیٰ جس سے راضی اور خوش ہوتا ہے اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے. یہ اس کی سعادت مندی کی چیز ہے. قرآن میں لگے گا، قرآن کی خدمت کرے گا، قرآن پڑھے گا، قرآن پڑھائے گا. صبح ہوتی ہے تو صبح ہوتی ہے جس کا عطر کا کاروبار ہوتا ہے وہ عطر کے کاروبار میں لگ جاتا ہے. جس کا کپڑے کا کاروبار ہوتا ہے وہ کپڑے کے کاروبار میں لگ جاتا ہے. جس کا جو ہے معمار کا کاروبار ہوتا ہے وہ اس میں لگ جاتا ہے. جس کے چشمے کا کاروبار ہے وہ اس میں لگ جاتا ہے. لیکن کروڑ مرتبہ سلام کرتا ہوں ہمارے ان بچوں کو اور ہمارے مدارس کے طلباء کو، اساتذہ کو، کہ صبح ہوتے ہی اللہ ہماری جھولی میں قرآن رکھ دیتا ہے. کہ صبح ہوئی اور قرآن ہم نے پڑھنا شروع کیا. قال اللہ قال رسول، قال اللہ قال رسول. اس لیے یہ آپ کی اور ہماری سعادت مندی کی چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں لگائے رکھا. حشر کا میدان میں ہر آدمی نفسا نفسی میں ہوگا، قرآن والا نفسا نفسی میں نہیں ہوگا، تو فرشتوں کے ساتھ ہوگا. مع السفرۃ الکرام البررہ. ہر آدمی پریشان لیکن قرآن والا نہیں. کہ جو قرآن والا ہے وہ VIP آدمی ہے. لیکن اپنے آپ کو وہ ایسی سمجھے کہ میں بہت بڑا ہوں، میں غریب نہیں ہوں، فقیر نہیں ہوں. اللہ کے لیے کہتے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی بہت روتے روتے کہتے تھے تو کہ میری پوری زندگی ان کے ساتھ گزری ہے. سفروں میں، حضروں میں، حجاز مقدس میں. جب سے بالغ ہوا تب سے جو ہے انہی کے ساتھ میدانوں میں رہا ہوں. اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے تنہائی میں.
تو ابا فرماتے تھے بیٹا کام کم کرو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے تو اگر اللہ کے لیے نہ کیا تو یہ کام ہبا منصورہ ہو جائے گا، مر دیا جائے گا، رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہنم میں سب سے پہلے مشرکین نہیں جائیں گے، کہ جہنم میں سب سے پہلے یہود نصارہ جائیں گے، ان کا نا، کہ مجوسی جائیں گے، ان کا نا۔ تو جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا۔ یسعر کا جملہ آتا ہے، یسعر حدیث شریف میں، بھڑکائیں گے اللہ تعالیٰ جہنم کو۔ کیوں؟ نیت سے کھوٹ کی وجہ سے۔ اس لیے بہت بڑی دولت ہے جو اللہ نے نہیں دی ہے، اور بغیر تقوی کی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ علم اور تقوی کا جوڑ ہے۔ صحابی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں جو ہے بہت بڑے عالم مولوی صاحب بننا چاہتا ہوں، بہت بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اتق اللہ تکن اعلم الناس، واتقوا اللہ یعلمکم اللہ، واتقوا اللہ یعلمکم اللہ۔ اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم جب بھی قرآن پڑھیں پڑھائیں تو اس میں اپنی نیت کو ٹٹو نہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بیانات کیے، مولانا علم نذیر رحمۃ اللہ علیہ کو مرکز نظام الدین تشریف لائے تھے، تو انہوں نے سب کے سامنے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں بہت سوچتا رہا۔ اس زمانے میں بش ہوتا تھا امریکہ کا پریزیڈنٹ، فرمایا کہ لوگوں نے بش کی اتنی باتیں نہیں سنی، کسی کی بھی اتنی باتیں نہیں سنی جتنے مولانا عمر صاحب کی سنی ساری دنیا میں، اور یہ اخلاص کی برکت ہے۔ مولانا علم نذیر رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے تھے کہ یہ اخلاص کی برکت ہے۔ آپ حضرات اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، قرآن ہے ہمارے پاس، قرآن ہے، بہت بڑی دولت ہے، بس اخلاص اللہ کے لیے۔ آدمی اللہ کے لیے کرے گا تو وہ آدمی کبھی بھی محروم نہیں رہے گا۔ ابا فرماتے تھے کہ بیٹا یونس تبلیغ کرتے کرتے کوئی بگڑ گیا وہ سدھرے گا نہیں، اور خانقاہ میں جاتے جاتے کوئی بگڑ گیا وہ سدھرے گا نہیں، اور مدرسے میں کوئی بگڑ گیا وہ سدھرے گا نہیں، اور ہرمیل میں آ کر کوئی بگڑا وہ سدھرے گا نہیں۔ یہ ابا بڑے مجموع میں کہتے تھے کہ چلا دیتے ہوئے جو کوئی بگڑ گیا بننے کی جگہ ہے، کہ ہمارا مدرسہ یہ بننے کی جگہ ہے، کہ ہمارے خانقاہ یہ بننے کی جگہ ہے۔ جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو 1997 میں انتقال ہوا، اور 1997 میں کے حج میں بھی ہم ساتھ تھے۔ طبیعت خراب ہوئی، مکہ مکرمہ میں مستشفیٰ ام القرى ایک ہسپتال ہے، وہاں رکھا گیا انہیں۔ تو عیادت کے لیے لوگ آتے تھے، بڑے بڑے علماء آتے تھے، حرمین شریفین کے ائمہ آتے تھے، اور دنیا بھر کے جو ہمارے ذمہ دار ساتھی تھے وہ آتے تھے۔ حافظ پٹیل ہیں، پہاڑیاں ہیں، یہ سارے اس قسم کے لوگ جو ہے وہ سارے کے سارے آتے تھے۔ ہندوستان کے لوگ آتے تھے، پاکستان کے لوگ آتے تھے، تو کہتے تھے ایسے کچھ نصیحت کرو۔ تو ابا کہتے تھے کہ میں نے پوری زندگی نصیحتیں کی تم کو، پوری زندگی بیانات کیے، کبھی فجر بعد بیان کیا، کبھی کبھی ابا 4 بیان کرتے تھے۔ آج ہم سے ایک بیان بھی مشکل ہوتا ہے، ہم کسی جگہ ایک تو سفر کرتے ہیں کہیں، اور اگر کریں تو شرط لگاتے ہیں وہ ایک بیان کریں، تب ہم میں ہمت رہی نہیں، اور وہ 4 بیان کرتے تھے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولے میں نے بہت سنایا، اور اتنا سنایا کہ دنیا کے پہاڑوں کو اگر سناتا تو پہاڑ بھی مسلمان ہو جاتے۔ اب آخر میں جاتے جاتے ایک نصیحت کرتا ہوں۔ ابا کہتے تھے کیا؟ صرف ایک سوال ہے کہ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے اتنے مدارس، اتنے مراکز، اتنے دینی ادارے،
اتنی ہماری جماعتیں نقل و حرکت کر رہی ہیں ساری دنیا میں، الحمدللہ ہماری جماعتیں جاتی ہیں. میں کل سورت تھا تو وہاں سورت کی جماعت جو کینیڈا میں تھی، انہیں پتا چلا کہ مولوی صاحب آئے ہیں تو انہوں نے وہاں سے فون پر بات کی کہ ہم کینیڈا ایک ہفتہ پہلے ہی پہنچے ہیں اور آج ایک ساتھی آیا ہے. ساری دنیا میں نقل و حرکت ہے. تب میں کہتے تھے کہ ساری دنیا میں نقل و حرکت ہے، مدارس بھی ہے، خانقاہیں بھی ہیں، لیکن ہمارے کام کیوں نہیں بنتے؟ ایک سوال ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کہاں اٹک رہا ہے؟ سب کے پرامس جل رہے ہیں، میرا کیوں نہیں چل رہا؟ یہ سوال کرتے ان لوگوں سے، علماء سے. وہ خاموش رہتے تھے، حضرت ہیں. پھر ابا کہتے کہ دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ بہت گہری بات ہے، دھیان سے سننا، جو کام لگے گی آپ کو، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خطاب ملا وہ ان کے زیادہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے نہیں. بہت زیادہ روزے رکھتے تھے یہ نہیں، کہ بہت زیادہ نفلیں پڑھتے تھے یہ نہیں، اس وجہ سے نہیں ملا. کہ بہت زیادہ خرچ کرتے تھے نہیں، عام زندگی تھی مسلمان کی. تو یہ خطاب کیوں ملا؟ ایک جملہ کہا لسلامت صدورہ، ان کے دل پاک صاف تھے. تو عرب علماء ہل جاتے تھے کہ ان کے دل پاک صاف. رحماء بینہم، دل میں گندگی نہیں تھی. جب دل میں گندگی نہیں تھی تو دعائیں قبول ہوتی تھی، اللہ کی مدد آتی تھی. آج ہمارے دل پاک صاف نہیں ہے، حسد بھرا ہوا، کینہ بھرا ہوا، کپڑ بھرا ہوا. یہ تو ابا کی خیر بات ہے، لیکن میں پھر اس کی مثال سے سمجھاتا ہوں. بھئی میرا یہ رومال ہے، بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ، سفید ہے، اس پر جو پاخانہ لگ گیا خدا نہ خواستہ، اب اسی پر میں جو اونٹ ڈال رہا ہوں، گلاب ڈال رہا ہوں، مجموعہ بھی ڈال رہا ہوں، مخلط بھی ڈال رہا ہوں، گندگی ہی غالب رہی، بدبو ہی غالب رہی. ہاں اگر آپ کو خوشبو لانی ہے اس میں تو اس کو دھو دو آپ، اور یہ گندگی ناپاکی کو صاف کر دو، دھو دو، سکھا دو، پھر ایک قطرہ اونٹ ڈالو، یہ رومال چمک جائے گا. یہی حال ہے ہمارے دلوں کا. دل کے اندر سارا میل بھرا ہوا اور ہم جو ہے بہت دعائیں مانگے، دعا کہاں سے کروں گی؟ کام کہاں سے بنیں گے؟ اسی لیے قلب سلیم منگوایا اللہ تعالیٰ سے. قلب سلیم مانگو، الا من اتى الله بقلب سلیم. قرآن میں الا من اتى الله بقلب سلیم. ابراہیم علیہ السلام کو جو ٹاپ لیول دیا گیا، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. آج ہمارے پاس قلب سلیم نہیں. گھر گھر کے اندر آپ دیکھو بدگمانیاں، گھر کے اندر گھر میں جو بھائی بھائی سے بدگمان، بیوی شوہر سے بدگمان، شوہر بیوی سے بدگمان، اسی چکرے میں امت گھوم رہی ہے. تب کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں انقلاب لانا ہے تو نعرے بازی سے نہیں ہوتا انقلاب، وہ اندر کے سدھار سے ہوتا ہے. اللہ تو وہی ہے جو پہلے تھا، قرآن وہی ہے جو پہلے تھا، کعبہ بھی وہی ہے جو پہلے تھا، نبی بھی وہی ہے جو پہلے تھے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے رہزن سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ بھی تو، رہبر بھی تو، رہرو بھی تو، منزل بھی تو. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہمارے دل صاف ہوں گے تو تھوڑا کام کریں گے وہ بھی دنیا میں چمکے گا. یہ تو فرماتے ہیں دل کی صفائی. اسی لیے قلب سلیم بے داغ دل. اللہ کو بے داغ دل پسند ہے. اگر وہ دل دکھائی نہیں دیتا. مستجاب الدعوات تھے سعد بن وقاص، آپ سے حضرات جانتے ہیں کہ ان کی دعا تیر بہدف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا یہ جنتی.
اتنا اونچا آدمی حضرت سعد بن وقاص بیٹھے ہوئے تھے. صاحب حضور نے فرمایا دیکھو ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے, اس دروازے سے آئے گا. تو ایک صحابی آئے, وضو کر کے پانی بھی ٹپک رہا تھا, ہاتھ میں جوتے بھی تھے. صحابہ نے دیکھا, فرمایا کہ ہاں یہی ہے. آپ نے فرمایا جنتی ہے. دوسرے دن بیٹھے ہوئے تو دوسرے دن آپ نے فرمایا ابھی ایک آدمی آیا تھا دیکھو وہ جنتی ہے. تو دوسرے دن بھی وہی آئے. تیسرے دن آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی آیا تھا وہ جنتی. 3 دن تک آپ فرماتے ہیں جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے. اور پھر کون؟ سعد بن وقاص. میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں, بیان کرنا نہیں چاہتا کہ ہمارے ادارے ہیں, ان اداروں کو اس اعتبار سے چلاؤ جس اعتبار سے ہمارے بڑے چلاتے, دل کی صفائی کے ساتھ, قلب سلیم کے ساتھ. اچھا, ایک صحابی ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص, نوجوان صحابہ میں شمار ہوتا ہے. ان کے دل میں بات ہے کہ یار 3 دن سے حضور فرما رہے ہیں جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے. ذرا تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا کرتا ہے. یہ مہمان بن کے چلے گئے. میرے گھر میں کچھ معاملہ ہوا ہے تو میں جو یہاں آیا ہوں. اچھا دے رہو. وہ سمجھے نفلیں بہت پڑھتے ہوں گے, وہ سمجھے قرآن بہت پڑھتے ہوں گے, وہ سمجھے کہ وہ جو ہے بہت پیسہ خرچ کرتے ہوں گے. کچھ بھی نہیں, عام آدمی. 3 دن کے بعد میں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک فرمایا ہے کہ آپ جنتی آپ جنتی, آپ کا عمل کیا ہے؟ بھئی یہ میرا اور اللہ کا راز ہے. بھئی اللہ کا تمہارا راز ہے لیکن ہمیں تو بتاؤ تاکہ ہم بھی وہ کام کریں. تو پھر جب حضور نے فرمایا میں جنتی ہوں تو میں تو جو ہے بتانا پڑے گا راز. اور میں جب رات کو سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں, کوئی میل نہیں, کچھ نہیں. ایسا نہیں ہے کہ جھگڑے تمہارے ہمارے سامنے, ذرا برابر میں نمک زیادہ پڑ گیا بہانہ مل گیا کہ یہاں مری چھے نے اوپر مت مر جائے. قلب سلیم اللہ سے مانگو. قلب سلیم مل گیا وہ قطب بن گیا, وہ ولی بن گیا. سعد بن وقاص مستجاب الدعا آدمی تھے. تیر بہدف قسم کھاتے تھے اللہ پر, مجھے چاہیے, اللہ قبول کرتا تھا. حدیث میں ان کے قصے بہت آتے ہیں. برا ابن مالک کے, سعد بن وقاص کے. مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ریاض الجنہ میں, اور ایک آدمی نے آ کر طلحہ اور زبیر کو گالی دی. علی, طلحہ, زبیر. تو سعد بن وقاص نے کہا کہ دیکھو گالی مت دو, میں بددعا کروں گا. میں نے سنا ہے کہ علی جنتی ہے, طلحہ جنتی ہے, زبیر جنتی ہے, میں نے سنا ہے. ان کو گالی مت دو, میں بددعا کروں گا. تو اس نے کیا کہا, اس نے کہا آپ کے نبی تھوڑی ہے یہ کہ اگر پھر گالی دی. یہ قصہ تنہائی میں نہیں ہوا ہے, بس قصہ تو ہو جو تنہائی میں ہوئے اور لکھے ہیں سب جگہ, پھر بھی وہ نہیں مانا. اچھا صحابہ بھی تھے, آخری صحابہ میں جو دنیا سے آخر میں جانے والے صحابہ ہیں ان میں سعد بن وقاص بھی ہے, انس بن مالک بھی ہے. یہ لوگ سب آخری لوگوں میں, یہ سب آخری لوگوں میں. ہماری والدہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو مولانا ابراہیم صاحب تشریف لائے تھے ہمارے یہاں بمبے, کافی دیر بیٹھے. تو میں نے مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت ایک لطیفہ کہوں یا حقیقت کہوں, 3 فاطمائیں تھیں مرکز میں. مولانا احمد لاڈ صاحب کی بیوی کا نام فاطمہ, آپ کی بیوی کا نام فاطمہ, اور میری والدہ کا نام فاطمہ. اور ان 3 فاطمہوں کی قربانی تھی مرکز میں. تینوں کے کمرے قریب قریب میں تھے. مولانا نے کہا ہاں اس طرح تو میرا دھیان گیا ہی. میں نے کہا یہ 3 فاطمہیں تھیں, یہ آخری فاطمہ کی جو گئی. مولانا جو ہے وہ رو دیے. میں نے کہا ہاں مجھے برابر ہے کہ 3 فاطمہیں تھیں, 3 فاطمہوں نے قربانی دی. پھر مولانا نے کہا میری اہلیہ کا جب انتقال ہوا
تو تمہاری والدہ نے ہی کھانا پکا کر میرے لیے بھیجا تھا کہ لو تم کھانا کھا لو. تو یہ آخر ہماری والدہ جو تھی فاطمہ یہ گئی. تو صحابہ بھی آخر میں جانے والے جو ہے یہ سعد بن وقاص ہیں, یہ اپنے انس بن مالک ہیں, یہ لوگ ہیں. امہات المؤمنین ام سلمہ ہیں, یہ آخر میں جانے والی. تو سعد بن وقاص نے بہت غور دیکھا ہے. وہ آدمی بچوں وہ آدمی جو ہے وہ گالی دے رہا تھا. سعد بن وقاص نے کہا کہ بس یہ لاسٹ ہے آخری, اب اگر گالی دی بد دعا کروں گا. اس نے پھر کہا انت لست نبی, تم نبی نہیں ہو. پھر گالی دی. تو سعد بن وقاص نے کہا اللہم اہلکہ الآن, اللہم اہلکہ الآن, ابھی ہلاک کر. تو مورخین نے لکھا ہے باب السلام سے ایک ناقہ مجنونہ داخل ہوئی. باب السلام بہت پرانا دروازہ ہے. باب السلام اور باب البطن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد اتنی تھی, مطلب یوں چوڑائی کے اعتبار سے, تو دونوں چیزیں باقی رہی. یہ حکومت نہیں تھا. باب السلام پر سلمہ کا مکان تھا, ابو طالب کی والدہ, ابو طالب نہیں عبد المطلب کی والدہ. باب السلام پر سلمہ کا مکان تھا, اور یہاں باب الغفی پر ابو انصاری کا مکان تھا. تو پہلے وہ اپنی یہاں کر بیٹھی. اس نے فرمایا کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے گردن ڈالے گی, جہاں ڈالے گی اٹھتی بیٹھی. پھر جب وہاں سے اٹھی اور وہاں سے اٹھ کر ابو انصاری کے مکان پر دی, وہاں بیٹھی اور وہاں گردن ڈال دی. فرمایا ہاں یہ میرے ٹھہرنے کی جگہ ہے. تو باب السلام سے اونٹنی ناقہ مجنونہ جسے کہتے ہیں فاقی آئی, اور مسجد نبی میں ریاض الجنہ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کے گردنوں کو سونگنا شروع کیا, سننا شروع کیا. اور اس کے پاس پہنچ چکا وہ جو آدمی تھا, اور اس کا سر پکڑا اور پٹک پٹک کر مارا جیسے کہ دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھوتا ہے نا دھوبی, اس طرح سے مارا ہے اور ہلاک ہو گیا. ایسے ان کی دعا قبول ہوتی تھی سعد بن وقاص کی. یہ قصہ نہیں ہے یہ قصے, لیکن جب آپس میں اختلاف ہوا, زندہ تھے سعد بن وقاص, منتظم پکڑ کے دعا کرتے تھے. تو مورخین نے لکھا ہے منتظم پکڑ کے دعا کرتے تھے, غیر سے آواز آتی تھی قلب سلیم حاصل کرو, دل صاف کرو, پھر ہمارے دربار میں آؤ. اس پر سعد بن وقاص بہت روتے تھے کہ میری دعا قبول ہونا ہی بند ہو گئی. بچے کو تھوڑا پیچھے کر دو کہ میری دعا قبول ہونا ہی بند ہو گئی. قلب سلیم اتنی اونچی چیز ہے, اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا شاباشیاں چاہیے, ہمیں اللہ سے شاباشیاں چاہیے اور اللہ کی مدد چاہیے. تو اللہ کے یہاں چالاکیاں نہیں چلتی, چالاکی بھی نہیں چلتی. اللہ کے یہاں دینی کاموں میں سیاست بھی نہیں چلتی اور چالاکی بھی نہیں چلتی. اللہ کے یہاں قلب سلیم چلتا ہے. اللہ کے لیے کوئی کرے گا تو اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لے گا, چلو پھر اللہ اس کو چلائے گا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ علمی استعداد اتنی نہیں تھی ان کے پاس, میں جانتا ہوں. ہمارے ابا کی علمی استعداد نہیں, علمی استعداد ہوتی ہے, بہت بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں, لیکن ان میں طلب تھی اور تڑپ تھی. کبھی کبھی رات کو 2 بجے اٹھ کے روتے تھے. میں نے کہا ابا ابھی تو سردی کی راتیں ہیں, وہ جو 4:30 بجے یا 5 بجے جو ہے صبح شادی کی, ابھی تو 2 بجے. بولے نہیں, اس وقت مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ ہزاروں آدمی نہیں لاکھوں آدمی میرا بیان سنتے ہیں, کہیں کوئی ریاکاری تو نہیں. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, بار بار کہتے تھے. میں نے کہا اللہ سے اچھی امید رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے عبد الرحمن ابن عوف یا عبداللہ بن مسعود ایک کسی صحابی کو بلا کر کہا تھا, مسلم شریف کی حدیث ہے, یہ فرمایا کہ دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں, اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا. ہاں بھائی تیری بات تو صحیح ہے, اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو, لیکن بڑا ڈر بھی لگتا ہے. حضرت عمر کی بات بھی آ جاتی ہے,
لا لیا ولا علیہ، لا لیا ولا علیہ، یہ حضرت عمر کہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ جب آج کا انتقال ہوا، میں راز کی بات بتا رہا ہوں، یہ بات میں نے مولانا علی بن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو بتائی تھی اور آپ کو بتا رہا ہوں۔ والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے مجھے بلا کر کچھ وصیتیں کی تھی، کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو مجمع میں کہنے جیسی نہیں ہیں، لیکن ایک بات یہ کہی تھی کہ بیٹا دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو خواب میں بھی دیکھ لیا ہے اور کہا ہے کہ میں تیرے انتظار میں ہوں، اتنا اب میں جا رہا ہوں، یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے۔ کوئی پوٹلی تھی، اس کے بارے میں کہا یہ پوٹلی میں راز ہے میرے اور حضرت جی کے، اسے سمندر میں ڈال دینا وغیرہ وغیرہ جو بھی تھا۔ آخر میں ایک بات کہی کہ دیکھ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے انتقال کے بعد دفنانے سے پہلے 50,000 روپیہ مرکز میں جمع کرا دینا، مولوی یوسف سلونی کے پاس۔ وہ ہمارے ناظم ہوتے تھے وہاں پہ، سسن کے بعد جمع ہوتے تھے، تو میں نے کہا ٹھیک میں جمع کرا دوں گا، لیکن کس مد میں جمع کراؤں؟ زکوٰۃ کے مد میں، للہ کے مد میں؟ میں نے کہا نہیں، میں نے کہا کس مد میں جمع کراؤں؟ تو بولے کہ اصل میں نے حساب لگایا ہے، میں 35 سال مرکز میں رہا ہوں اور مرکز کا کھانا میں نے نہیں کھایا ہے، اپنا کھانا کھایا ہے۔ جب کھانے بیٹھتے اماں بھی جو اپنا کھانا ہمارا بھیج دیتی تھی، وہ بھی کھاتے تھے اور حضرت جی کے ساتھ، تو مرکز کا میں نے کھانا نہیں کھایا، ہاں میں نے مرکز کا پانی پیا ہے اور مرکز کی میں نے لائٹ استعمال کی ہے، لائٹ، وہ تو گھر چلا نہیں سکتا، پانی روزانہ گھر چلا نہیں سکتا، تو میں نے حساب لگایا اور حساب لگایا تو میرے حساب میں تقریباً جو ہے 50,000 روپیہ آتے ہیں، تو پھر میں اتنا بھی کیوں میرے سر پہ رکھ کے لے جاؤں؟ میرا پانی میں نے جو پیا مرکز کا اور پھر جو ہے جو میں نے یہ لائٹ استعمال کی وہ اس کے مد میں جمع کرا دینا۔ پھر حضرت عمر کا نقلہ بیان کیا، پھر قرآن کی آیت پڑھی، من کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، من کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف۔ کبھی اللہ نے مجھ سے کام لیا تو میں بالکل پاک صاف قلب سلیم ہو کے جانا چاہتا ہوں اللہ کے پاس، اتنا بھی میرے سربت دیوانہ دینے کا نہ رہے۔ چنانچہ ہم نے کیا، یہ ان کا اخلاص تھا، وہ اخلاص کی برکت سے آج یہ سارا مجمع بھی چل رہا ہے اور کام بھی اللہ چلا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب میں یہ اخلاص آئے۔ آدمی ڈرے، حضرت عمر جیسے آدمی ڈرتا تھا، حالانکہ حضرت عمر کتنا بڑا آدمی ہے، کیا ان کے دل میں بات آتی تھی قرآن نازل ہوتا تھا، کتنا بڑا آدمی ہے حضرت عمر جیسا آدمی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہنیئا لک یا عمر جمیع الملائکہ یحترمونک یا عمر، عمر تیرے لیے خوشخبری ہے، ہر فرشتہ تیری عزت کرتا ہے۔ یہنئون بعضهم بعضا فی السماء، جب مسلمان ہوئے حضرت عمر اور دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور نے فرمایا حضرت حمزہ سے، حمزہ دیکھو کون ہے؟ حضرت حمزہ نے دیکھا تو حضرت حمزہ نے کہا حضرت عمر ہے، عمر تلوار ہاتھ میں۔ حضرت حمزہ کہتے تھے پورا مکہ مجھ سے ڈرتا تھا اور میں عمر سے ڈرتا تھا، کہ پورا مکہ مجھ سے ڈرتا تھا اور میں عمر سے ڈرتا تھا۔ 6 سال تک وہ مسلمان نہیں ہوئے، ارے 6 سال کا عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا مکہ میں دعوت دے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر ہیں حضرت حمزہ، اصل میں عبداللہ اور عبد المطلب، تو عبد المطلب جو ہے یہ گئے تھے عبداللہ کا نکاح پڑھانے کے لیے، بچے دیکھنے کے لیے، تو 2 لڑکیاں تھیں، ایک آمنہ ایک حالہ، حضرت آمنہ سے تو نکاح ہو گیا عبداللہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اسی مجلس میں یہ حالہ سے نکاح کر لیا عبد المطلب نے، اس سے حمزہ پیدا ہوئے۔ لنگوٹی دوسری تھی، لیکن جب حضور نے بہت بتایا کہ 6 سال تک بیٹھے رہے ہو، گھر کا آدمی 6 سال تک کسی جگہ شکار کے لیے گئے تھے اور جب واپس آئے تو صوبیہ تھی نا، صوبیہ
جس نے دودھ پلایا تھا، حضور کو بھی دودھ پلایا تھا اور حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا، وہ لونڈی آئی باندی، اور باندی نے آ کر کہا آج تو تیرے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا۔ وہ دل میں بات لگی ان کے حضرت حمزہ کی، اور گئے سیدھے حرم میں۔ جب وہ ابو جہل کے بعد جیسا لگتا تھا ان کا یعنی مشورہ، ان کی سب تدبیریں وہی کرتے تھے وہ لوگ، تو گئے اور کہا چلے میرے بھتیجے کو کیا کہا، اس کا سر پھوڑ ڈالا وہاں سب کے سامنے، اور کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ غصے میں کلمہ پڑھا ہے ان کو۔ 6 سال تک بیٹھے، آپ تاریخ میں دیکھنا کہ 6 سال تک مسلمان نہیں ہوئے، حالانکہ گھر میں آتے جاتے سب ہوتا تھا۔ اب بتاؤ کون میرا مقابلہ کرتا ہے؟ اب ان کے مقابلے کا عمر کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ تو حضور سے کہا کہ حضرت پورا مکہ مجھ سے ڈرتا ہے لیکن میں عمر سے ڈرتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ کھولو، نہ حضرت میں تو نہیں کھولتا۔ ایسا سخت آدمی، لیکن اللہ اللہ ہے، کچھ پتہ نہیں کس کو اللہ کب ہدایت دے اور کیسے ہدایت دے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ مائیکل جیکسن کا نام سنا ہوگا آپ نے، اس کو اسلام کی دعوت نہیں دی، اس کو اسلام کی دعوت بڑا لمبا قصہ ہے اس کا، کس طریقے سے گئے، کیا ہوا کیا نہیں۔ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر ہم خود بگڑ جائیں تو ایک آدمی اپنی آنکھ خود پھوڑ دے اور پھر اللہ تعالیٰ سے روشنی مانگے تو کیسے ملے گی؟ خود پھوڑیے اور خود اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہمارے آنکھ ٹھیک کری نہ کرے، اس نے تو پھوڑیے۔ تو حضور نے فرمایا میں کھولتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا اور ایک ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور ایک جملہ کہا کہ عمر یعنی دیکھ تو آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ کہ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ عمر کا ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، دوسرا ہاتھ تو اپنے ہاتھ میں لے۔ اس پر حضور نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ یہ جبریل آئے اور کہا یہنئون بعضهم بعضا، یہنئون بعضهم بعضا، کہ سارے کے سارے فرشتے آج خوش، عید ہے ان کی عید، ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں۔ یہنئون بعضهم بعضا، اتنا اونچا آدمی کتنا بڑا کام کیا۔ اس کے عائشہ کا قصہ بہت معروف ہے، بہت مشہور ہے۔ ہمارے حضرت جی مولانا شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے عائشہ کا قصہ بخاری شریف میں پڑھاتے تھے تو شیخ بہت ہوتے۔ میں حضرت عمر کی فضیلت صرف مختصر بتا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ ایک مرتبہ میں بیٹھی ہوئی، ابو بکر بیٹھے ہوئے، میری والدہ بیٹھی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہوئے، برات کے آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو حضور نے یوں نہیں دیکھا کون بیٹھا ہے، میں یوں تو کہاں دیکھے آدمی کہ جہاں پورا یعنی محبت والے ہو، لیکن دیکھنے کو تو حضور کنفیوز سے دیکھا کون ہے، سب پتہ چلے گا یہ کیوں نہیں بیٹھی۔ حضرت عائشہ اور ان کی والدہ اور حضرت ابوبکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے ہمارے پاس، اب 4 ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر جب تقریر شروع کی، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، جیسے لمبا چوڑا مجمع ہے چاہیے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا کے سامنے پوچھ رہے، میرے امی کے سامنے پوچھ رہے، عائشہ اگر تجھ سے چوک ہو گئی ہو تو معافی مانگ لے ہمارے سامنے کے، اور تو بتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ یہ حضرت عائشہ فرماتی تھی۔ تو حضرت عائشہ نے خاموش رہی اور خاموش رہ کر صدیق اکبر سے کہا آپ جواب دیجیے، آپ جواب دیجیے۔ صدیق اکبر رو دیے، لیکن میں جواب نہیں دے سکتا۔ امی سے کہا امی آپ جواب دیجیے، تو میں بھی جواب نہیں دے سکتی۔ حضرت عائشہ کہتی تھی میں غصے میں کھڑی ہو گئی اور میں دامن جھٹکا اور کہا کہ افوض امری الی اللہ، افوض امری الی اللہ،
اللہ قاضی ہے، اللہ وکیل ہے، اللہ، اور میں جو ہے لیٹ گئی بقی کی طرف منہ کر کے، بقی مشرق کی طرف، بقی کی طرف منہ کر کے لیٹ گئی. پھر دیکھا تو یہ تلی بھی چلے گئے. جب کوئی آواز نہیں ہوئی کمرے میں، چھوٹا سا کمرہ تھا، مطلب کمرے میں کوئی نہیں ہے، میں اکیلے، لیکن قریب میں ایک کمرہ تھا اور وہ کمرے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. وہ کمرے میں کیا بات ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری یہاں سنائی دیتی تھی، یہاں کیا بات ہو رہی ہے وہاں سنائی دیتی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ لوگوں کو بلانا شروع کیا. حضرت عثمان کو بلایا، انہوں نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیچ میں بلایا حضرت علی کو. علی، یہ عائشہ کے بارے میں سب باتیں چل رہی ہیں پورے مدینے میں، تو تیرا کیا خیال ہے، کیا رائے ہے؟ وہ چبھن تھی نا، چبھن جلنے نکلتی نہیں. تو علی نے کہا کہ اللہ اتنا ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ مدینہ میں عائشہ بہت ہے، اتنا ٹینشن کیوں لیتے ہیں آپ؟ یعنی اپنی ذات کے اوپر دیکھو، آپ کی صحت پر اثر ہو رہا ہے، سارے کام، ساری ذمہ داریاں، اتنا ٹینشن آپ کیوں لیتے ہیں آپ؟ اور اگر آپ کو کوئی شک ہی ہے تو میری رائے یہ ہے کہ آپ جو ہے نا بریرہ سے پوچھیں. کہا تو انہوں نے تیری زبان میں، لیکن میں سن گئی. ایک عائشہ کی بات نہیں تھی. ہاں ٹھیک کہا تم نے، بریرہ کو ہاں تھی. یہ کہتا حضرت عائشہ اسی وجہ سے ناراض تھی کہ تم نے بریرہ کے کیوں کہا، اور مدینہ میں عائشہ بہت ایسے کیوں کہا. آخر تک کہتی تھی، ابھی میٹھی مجلس سنی کہ تم نے تو جملے کیوں کہے. سیدھا سیدھا کہہ دیتے کہ عائشہ پاک ہے، یہ گھما پھرا کر کیوں کہا؟ ان کے دل میں جو بات تھی نا، اسی لیے جو تاریخ کی کتابوں میں ان کے تھوڑی بن کے قصے آتے ہیں، وجہ یہ تھی. انمن کیا، زبان انمن تھی، دلوں میں تو محبت تھی ان کی، ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے. تو نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا. میں تو عمر کی فضیلت پر قصہ بیان کر رہا. بریرہ آؤ. بریرہ میں کون ہوں؟ آپ اللہ کے نبی. سچ سچ بولنا. ہاں حضرت سچ سچ بولوں گی. کیا عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کوئی غلطی، کوئی چیز، کوئی تم نے دیکھی ہو، ہر وقت ساتھ رہتی ہو تم؟ حضرت عائشہ سن رہی وہاں. کل بہت اچھی لڑکی ہے، بہت سمجھدار ہے، بہت اچھی تعریف ہے کی، لیکن ایک غلطی ہے، ایک غلطی. جب ایک غلطی کا جملہ کہا نا تو حضرت عائشہ کے کان پہ کھڑے ہو گئے کہ پتہ نہیں میری غلطی کیا کہے گی. اور حضور بھی اچھی طریقے سے بیٹھ گئے. ہاں کیا غلطی ہے؟ کیا غلطی یہ ہے، آٹا گوندھ کر یہ سو جاتی ہے، بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ تو غلطی ہے، یہ تو آپ کو کیا ہوتی ہے، سستی ہے. کبھی انشاءاللہ عبد الرحمن ابن عوف نے اچھا جواب دیا، حضرت عثمان نے اچھا جواب دیا، اور وہ سارے قصے میں کہاں جائیں گے ہم؟ مجھے تو حضرت عمر کو سنانا ہے. سب کو بلایا حضور نے، تیرا کیا خیال ہے، تیرا کیا. چونکہ عبد الرحمن ابن عوف سے بھی مناسبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی اہم مشورہ ان سے بھی کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اونچا آدمی تھا، یہ منافق نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرے دنیا سے جانے کے بعد ایک صادق الایمان آدمی آئے گا جو میری ساری بیویوں کا خرچہ اٹھائے گا. وہ عبد الرحمن ابن عوف تھے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. نبی منافق کے پیچھے نماز نہیں پڑھے. دو صحابی کے پیچھے حضور نے نماز پڑھی، ایک ابو بکر کے پیچھے اور ایک عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے. ایک جگہ سفر میں کسی جگہ سے تو سورج طلوع ہونے کا وقت آ گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے میں دیر ہو گئی. تو سب صحابہ نے کہا کہ کیا کریں اب؟ تو سب نے مشورہ کر کے عبد الرحمن ابن عوف کو کھڑا کر دیا. یہاں عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اللہ اکبر، اور سامنے سے حضور آ گئے پہاڑی کے اندر. اب یہ سٹپٹائے کیا کروں، نماز توڑوں، پیچھے چلا جاؤں یا کیا؟ حضور نے اشارہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر نماز پڑھی. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ان کا درجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. تو حضور کے یہ معتمد تھے عبد الرحمن ابن عوف. حضرت عائشہ روزانہ ایک بچہ پوتا تھا ان کا،
وہ کھیلتے کھیلتے حضرت عائشہ کے پاس آتا تھا حضور کے انتقال کے بعد، تو حضرت عائشہ جو ہے سینے سے لگاتی تھی اور بہت روتی تھی، میں روزانہ تیرے دادا کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ عبد الرحمن ابن عوف کو جنت کے سرسبیل چشمے سے پانی پلا، کہ تیرے دادا کے ہم پر بہت احسانات ہیں، تیرے دادا نے ہم پر بہت احسان کیا ہے۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف سب سے پوچھا حضور نے، سب نے سب کا جواب دیا، کسی نے یہ کہا، لیکن آخر میں بلایا حضرت عمر کو۔ حضرت عمر کہتے تھے میں بیٹھا ہوا تو مسجد نبوی میں، اور یہ ساری دھمال دیکھ رہا تھا کہ وہ جا رہا، وہ آ رہا، 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 اور مجھے یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلائیں گے، پوچھیں گے۔ ابو بکر کو تو پوچھنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بلایا، جب مجھے بلایا تو میں تو بھرا ہوا تھا ہی، کہ میرے تو دل میں بہت کچھ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہوں، لیکن کیسے کہوں؟ کوئی چانس ملے، کوئی بات کرنے کا موقع ملے ندی کے سامنے، تو آپ کی اونچی آواز کرنا بھی تو منع ہے، لیکن مجھے بلایا اور مجھے بلا کر قریب بٹھایا اور بٹھا کر کہا کہ بھی مشورہ کرنا، ایک بات پوچھنی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے خود میں کہا عائشہ کے بارے میں پوچھنا ہے، عائشہ کے بارے میں پوچھنا ہے۔ کہاں؟ حضرت دروازہ بند کروا دیجیے، کوئی سنے۔ یہ عائشہ کہتی تھی کہ میں سنتی تھی آپ کو چھوٹے سے تھی بات، اسی لیے ایک وجہ یہ بھی تھی حضرت عمر کے دفن ہونے کی، ایک وجہ یہ بھی تھی جب حضرت عمر کا دفن وہاں ہوا ہے نا حضرت عمر، تو حضرت عمر نے اجازت مانگی تھی، تو کہا میں سوچوں گی۔ حضرت عائشہ کہتی تھی میرے دل میں تمنا تھی کہ ایک جگہ پر 3 آدمی دفن ہو، سب سے پہلے میرا حق، دوسرے نمبر پر عبد الرحمن ابن عوف، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان۔ یہ حضرت عائشہ کی اپنی دل کی رائے ہے، یہ ان کی میری خواہش یہ تھی کہ یہ جگہ ہے باقی، تو اس میں یا تو میری قبر بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کرے، میں نہیں تو عبد الرحمن ابن عوف کہ ان کے ہم پر بہت احسانات ہیں، وہ نہیں تو حضرت عثمان۔ لیکن جب حضرت عمر کی باری آئی تو سارے احسانات دیکھے، اور خاص طور سے ایک قصہ بھی سامنے آیا جو سنا رہا ہوں، اس پر عائشہ روئی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں عائشہ کے بارے میں کہا، تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت مجھے ایک بات کا جواب دیجیے، عائشہ کا نکاح آپ نے خود نے کیا ہے یا آسمانوں پر کروایا گیا ہے؟ اس پر حضور خاموش ہو گئے کہ کسی نے اس طرف میرا دماغ، کسی نے یہ کہا، کسی نے یہ کہا، کسی نے یہ کہا، یہ کہ آپ سے ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے، عمر کہہ رہے میں نے کئی مرتبہ سنا ہے آپ سے ہم نے کہ وہ آسمانوں سے جو ہے خبر آئی، جبریل آئے، ایک سہن پہ ایک تھالے کے اندر جو ہے خوبصورت جو ہے دلہن بیٹھی ہوئی ہے، عائشہ میں نے جو گھونگھٹ اٹھایا تھا عائشہ تم تھی، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہم نے سنا ہے آپ سے، اور کئی مرتبہ آپ نے جو ہے مجموعے کے اندر یہ باتیں کہی ہیں، تو یہ جواب دیجیے کہ نکاح آپ نے کیا ہے یا اللہ نے کروایا؟ بالکل اللہ نے کروایا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ جو ہے اتنے پاک صاف ہیں کہ آپ پر جو ہے گندی مچھی بھی نہیں بیٹھ سکتی، کہ آپ پر گندی مچھی نہیں بیٹھ سکتی، ناپاک مچھی، گندی مچھی، آپ کا سایہ بھی پاک ہے، کوئی مشرک بھی آپ کے سائے کے اوپر پاؤں نہیں رکھ سکتا، اتنا محترم آپ اللہ کے یہاں، تو کیا آپ کے حرم میں اللہ گندی عورت کو رکھے گا؟ اس پر حضرت عمر کہتے تھے میں زور سے بولا ھذا بہتان عظیم، عائشہ کہتی ہے اتنا زور سے کہا انہوں نے میں ہل گئی، مدینہ ہل گیا، مسجد نبوی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ہل گئے، ھذا بہتان عظیم، بس اتنی بات کہی اور وحی کے آثار نمودار ہوئے، اس کی آیتیں نازل ہوئی، اور جو قرآن میں یہ آیت آ گئی سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان، اتنا اونچا مقام تھا۔ حضرت عائشہ بہت احترام کرتی تھی
تو حضرت عائشہ کے بعد جب خبر بھیجی حضرت عمر کا انتقال کا وقت قریب آیا، اب جاؤں تو عبداللہ ابن عمر کو بھیجا حضرت عمر نے، بیٹا اب میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میری ایک درخواست ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میری قبر یہاں بنے، اتنی میری خواہش ہے، لیکن جگہ حضرت عائشہ کی ہے، اس لیے میں کچھ زیادہ تو بول نہیں سکتا۔ وصیتیں کی تھی حضرت عمر نے، ایک وصیت یہ کی تھی میں دنیا سے جا رہا ہوں 84,000 کا مقروض ہوں، فتوحات کے زمانے میں مقروض تھے حضرت عمر، فتوحات کا دور تھا، کسریٰ قیصر کے خزانے آ چکے تھے، بہت مال آیا تھا حضرت عمر کے زمانے میں، لیکن اپنے بیٹے سے آ کر بلا کر کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں 84,000 کا مقروض، فلاں کے اتنے فلاں کے اتنے، لسٹ تھی ان کے پاس، ان کے ہاتھ میں بھی، بیٹے کو بھی میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ قرضہ چکا دے، قرضہ چکا یا تو اپنے ذمہ قرضہ لے لینا تاکہ میری وہاں چھٹی ہو جائے، یعنی وہاں میں پکڑا بندھا نہ رہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کر لوں گا، محفوظ کر لیا، مطلب دوسری میری خواہش یہ ہے کہ میری قبر یہاں بنے، لیکن میں کیسے کہوں، شرم آتی ہے کہ تم عائشہ ام المومنین کے پاس جاؤ اور اتنا کہو کہ عمر یہ کہہ رہے ہیں، لا تقل امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں، امیر المومنین کا جملہ مت لینا، عمر کہہ رہے ہیں اجازت دے مجھے وہاں دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ دے تو مجھے بقیع میں دفن کر دینا، یہ حضرت عمر کی وصیت میں بسایا عمر۔ ایک مرتبہ میں نے سوچا تھا کہ سارے صحابہ نے جو آخری وصیتیں کی ہیں وہ بکھرے موتی میں لیا، جیسے بکھرے موتی کا 12 جلدیں ہو گئی ہیں الحمدللہ، 13ویں جلد آدھی پاؤ جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، تو جو قرآن کا کام شروع کر دیا، سب جگہ تو پہنچ نہیں سکتے، بھاگم دوڑی سفر وغیرہ جو ہے وہ، لیکن میرے دل میں آیا کہ سارے صحابہ سلف صالحین نے کیا وصیتیں کی ہیں، ان میں بھی ہمارے لیے عبرت ہے۔ تو کہ وصیت میں یہ ہے کہ میرا 84,000 کا مقروض ہوں وہ قرضہ چکا دینا، اور ام المومنین سے کہو کہ اگر مجھے اجازت دے تو مجھے وہاں دفن کر، نہیں تو مجھے بقیع میں دفن کر دینا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں گیا، پردہ پڑا ہوا تھا، اور ترتیب یہ ہوتی تھی 2 پردے ہوتے تھے حضرت عائشہ کے گھر کے، ایک پردہ یہاں سے اندر سے اجازت لو کہ ہم آنا چاہ رہے ہیں، تو پھر وہ آدمی اندر داخل ہوتا، اور وہاں جو دوسرا اندر پردہ پڑا ہے اس کے باہر ہی یہاں بیٹھ کر بات کر لیتا، اور امی جو ہے وہاں سے جواب دے دی تھی۔ تو کہا کہ پھر عبداللہ ابن عمر آئے ہیں، اچھا اہلا وسہلا، امی عائشہ جو ہے وہ بھی اندر بیٹھ گئی اور یہ بھی آئے، اچھا عبداللہ یہ بتاؤ ابا کا کیا حال ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا ہوا علی وشک الموت، ہوا علی وشک الموت، وہ بالکل موت کے قریب ہیں۔ اوہو، اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر کا معاملہ کرے، بہت اچھا آدمی تھا، بہت بھلا آدمی تھا، تاریخی جملے۔ پھر عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ کوئی خاص کام کی وجہ سے آئے ہو؟ حضرت عائشہ کے پاس جانا مطلب تو کوئی خاص کام ہے تو آیا ہے یہ آدمی، صرف دعا سلام کرنے کے لیے نہیں آئے، کوئی چیز پوچھنی ہے، کوئی خاص کام ہے اور ٹائم لے کر آیا ہے۔ کہاں میرے ابا نے سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ ان کی قبر یہاں بنی۔ فسکتت عائشہ، فسکتت عائشہ، خاموش ہو گئی حضرت عائشہ۔ جب خاموش ہو گئی، تھوڑا سا وقفہ گزرا تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ حضرت عائشہ کا ارادہ نہیں، پھر روانہ ہونے لگی۔ اچھا امی میں جا رہا ہوں، فرمایا نہیں محلن ٹھہرو۔ پھر حضرت عائشہ نے کہا اس جگہ کے بارے میں میری خواہش تھی کہ میری قبر بنے گا، یا عبد الرحمن بن عوف کی بنے، یا حضرت عثمان کی بنے، لیکن عمر ہوا احق، عمر ہوا احق، عمر وہ زیادہ حقدار ہے۔ یہ کہہ کر اجازت دی گئی۔ جب اجازت دی
تو حضرت عمر کے پاس آیا تھا، یا بتا، خوشخبری دے رہا ہوں، خوشخبری دے رہا ہوں. بیٹا بتا. زمین پر ان کا سر تھا حضرت عمر کا. خوشخبری. تو آہستہ آہستہ بول رہے تھے تو کان میں کہا امی نے اجازت دی ہے. تو عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے میرے ڈر کی وجہ سے اجازت دی، میرے دنیا سے جانے کے بعد وہاں مجھے لے جانا، غسل وغیرہ کر کے پھر سے ایک مرتبہ اجازت لینا. اگر امی اجازت دے تو مجھے دفن کرنا، امی اجازت نہ دے بقی میں لے جانا. یہ تقویٰ. اتنا بڑا آدمی. عبداللہ جس انتقال ہو گیا، عبداللہ ابن عمر نے سب جنازہ تجہیز تکفیر سے ہو گیا. جہاں آج کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں کھڑے رہ کر مواجہ شریف پر، اللہ ہم سب کو توفیق دے، سب کو اللہ لے جائے وہاں کھڑے رہ کر جو ہے عبداللہ ابن عمر نے اعلان کیا میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، 84,000 کے مقروض ہیں، فلاں کا اتنا ہے، فلاں کا اتنا ہے، فلاں کا اتنا ہے، میرے ابا کو معاف کر دو، یہ قرضہ میں میرے ذمہ لیتا ہوں تاکہ میرے ابا کا اور اللہ کا معاملہ کلیئر ہو جائے. جب یہ بات کہی ہے تو مسجد نبوی میں بھی کی آوازیں آئی. ارے یہ فتوحات کے دور میں یہ آدمی مقروض بنا، فتوحات کے دور میں کہ سب کے گھر ٹھیک ہو گئے، اس کا گھر ٹھیک نہیں ہوا. فتوحات کے دور میں تو سارے مجمع میں سے آواز آئی ہم نے تجھے بھی معاف کر دیا، تیرے ابا کو بھی معاف کر دیا. اب دوسری وصیت کی تھی کہ پھر اجازت لینا. تو عبداللہ بن عمر زور زور سے کہہ رہے ہیں یا ام المومنین، میرے والد اندر آنا چاہتے ہیں. قبر تیار ہو گئی. قبر تیار کرنے والے مدلی تھے حضرت حسن حسین، ان کے دوسرے ساتھی وہ تھے، اور حضرت علی نے کہا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ یہ جگہ عمر کو ملے گی. قیامت تک آنے والے حاجی حضور کے ساتھ ان کو بھی سلام کریں. لیکن چونکہ ابا نے کہا تھا پھر سے اجازت لینا، اگر امی اجازت دے تو مجھے داخل کرنا، اگر امی اجازت نہ دے بقی لے جانا. یہ 10. چنانچہ عبداللہ ابن عمر زور زور سے کہہ رہے تھے یا ام المومنین، یا ام المومنین، میرے والد اندر آنا چاہتے ہیں. عورتوں کی بھیڑ اور عورتوں کی آوازیں اتنی زیادہ تھی کہ ام المومنین تک وہ آواز پہنچتی ہی نہیں تھی. آخر کے کمرے میں حضرت عائشہ تھی، چونکہ اجازت دی تھی تو حضرت عائشہ نے اپنا کپڑا، اپنے بسترا، اپنا جو بھی سامان تھا وہ سارا کا سارا سامان وہاں سے ہٹا کر قبر بنانی ہے، اپنے سامان اپنی چیزیں ہٹا کر دور والے کمرے میں چلی گئی. ام سلمہ کے کمرے میں چلی گئی. ام سلمہ کا کمرہ تھوڑا مہذب ہوتا تھا، وہاں اپنا سامان لے کر گئی. تو یہاں تو کمرہ خالی ہو گیا، تو یہاں پہ کھڑے کھڑے اجازت مانگ رہے کہ یا ام المومنین، میرے ابا اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. 2 4 5 6 مرتبہ جب زور زور سے کہا کوئی آواز نہیں آئی تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے قبر مبارک سے آواز آئی اہلا وسہلا یا عمر بن الخطاب، آ جاؤ. قیامت تک اپنا پڑوسی بنا دیا. یہ اور انتقال سے پہلے ایک جملہ کہتے تھے لا لیا ولا علیہ، لا لیا ولا علیہ، لا لیا ولا علیہ. اے اللہ میری نیکی پر کا مجھے بدلہ ملے نہ ملے، اور لیکن میرے گناہوں پر میری پکڑ مت کرنا. تو اگر میری پکڑ کرے گا تو میں کہیں کا رہنے کا نہیں. احتیاط. حضرت عمر کی کئی بیویاں تھیں الگ الگ وقتوں کے اندر. تو ایک بیوی تھی ان کی، تو ان کے پاس میٹنگیں ہوئی سفیروں کی، کسرا قیصر کے بڑے بڑے لوگ آتے تھے تو ان کے کمرے میں میٹنگ ہوتی تھی. جب میٹنگ ہوتی تھی تو اس عورت کو پتہ چلتا تھا کہ یہ کہاں کا سفیر تھا، یہ کہاں کا سفیر ہے، یہ کہاں کا سفیر ہے. تو جو کسرا کا سفیر تھا یا قیصر کا سفیر تھا وہ جب جانے لگے تو اس عورت نے جو ہے اس کو بلایا کہ آپ کب جا رہے ہو، روم کب جا رہے ہو. یہ 1 ہفتے کے بعد. اچھا آپ جب جاؤ تو ذرا مجھ سے مل لینا یہاں. بہت اچھا. وہ سفیر آیا کہ امی کیا کام ہے. بولے کہ یہ ہیٹر ہے، تھوڑا 2 درہم کے ہیٹر منگوائے تھے. 2 درہم یہ ہیٹر ہے، یہ جو وہاں قیصر کا جو بادشاہ ہے نا وہاں کا، اس کی بیگم کو دے دے ہدیہ میری طرف، اور کہنا امیر المومنین کی بیوی نے یہ ہدیہ دیا ہے.
یہ اندر کی بات ہے، حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا، وہ لے کے چلا گیا۔ اچھا وہی سفیر آتا جاتا تھا، وہی سفیر یہ آتا جاتا تھا، بس وہی وہ یہاں بھی آوے، یہاں کی ڈاک یہاں لے جاوے، یہاں کی ڈاک یہاں لا دے، کیونکہ ان کو رستے معلوم تھے۔ عام طور سے ہوائی جہاز میں جو پائلٹ ہوتے ہیں ان کو ایک ہی رخ پر یہ لوگ چلاتے ہیں، بھائی جو فلائٹ بمبئی لے کر آیا ہے جو پائلٹ، تو اس کی باری بمبئی کی رکھی، اس کو دلی کی نہیں دیں گے، حالانکہ دلی بھی وہ فلائٹ اتار سکتا ہے، وہ نیویارک کو اتار سکتا ہے، لیکن وہ رخ ان کو پتا ہے کہ یہ رخ سے یہاں پہاڑ آتا ہے، یہاں سمندر ہے، اس طریقے سے اتارنا ہے، تو ان کو ایک ہی رخ، وہ لوگ بھی سفرا ایک ہی رکھتے تھے، یہ سفیر مدینہ جائے گا، یہ سفیر یہاں آئے گا، یہ سفیر یہاں کی ڈاک لے کر مدینہ ہے۔ اب 2 مہینے کے بعد پہنچنے کے بعد 2 مہینے کے بعد وہاں کی ڈاک آتی تھی، یہ سفیر وہاں گیا اور جو رانی تھی اس کو دیا، یہ کہا امیر المومنین کی اہلیہ محترمہ نے یہ عطر ہدیہ دیا، اوہو ان کی بیوی نے دیا، سر پہ رکھا اور آنکھوں سے لگایا، پھر تم جاؤ گے 2 مہینے کے بعد جاؤں گا، جب جاؤ تو ذرا آ جانا میرے پاس۔ وہ آیا، آپا جا رہا ہوں، خیر بیٹھے، خوشبوئیں اور اچھے قیمتی جواہر، ایران میں تو پتھر بہت ہوتے ہیں نا، تو قیمتی چیزیں، جس بیوی نے یہ میرے لیے ہدیہ بھیجا ہے اسی بیوی کو دے، وہ لے کر آیا، مکان معلوم تھا اس کو، اور آپا کو اندر دے دیا۔ حضرت عمر تو وہاں مشورے میں بیٹھے ہیں، اور یہ جو ہے جب انہوں نے کھولا ان کے اہلیہ محترمہ نے، قیمتی پتھر، قیمتی عطریہ، اچانک حضرت عمر آ گئے، ان کو حاجت ہوئی پیشاب سے، مکان غریب تھا، وہ اچانک آئے تو دیکھا تو یہ بیٹھی ہوئی صاف کر رہی تھی، ارے یہ کیا ہے؟ فقیروں کے گھر میں امیروں کا سامان، فقیروں کے گھر میں امیروں کا سامان، یہ کیا؟ تو فرمایا یہ تو مجھے ہدیہ آیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے ہدیہ آیا ہے، لیکن ہدیہ دینے والا کون ہے وہ بھی تو ذرا دیکھے تو صحیح، کس نے ہدیہ دیا اتنا قیمتی؟ یہ کہا کہ بیگم نے، وہ رانی نے، وہ آج تو پھر آیا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، تو یہ تو بہت قیمتی چیزیں ہیں، تم کیا کرو گی اس کا؟ یہ ہدیہ ہے، ٹھیک ہے آپ کو ہدیہ آیا ہے، ہم اس میں دخل نہیں کرتے دیتے، لیکن یہ تو تم مت بیچنا، یہ تو میں بیچوں گا مدینہ میں، تو پیسے اچھے آئیں گے، لیکن بتاؤ تو صحیح تمہارا اس سے کیا دوستانہ، بے آپ کا کیا دوستانہ اس سے؟ یہ تو امیر دوستانہ تو کچھ بھی نہیں، کہ سفیر جا رہا تھا تو میں نے 2 درہم کی عطر خرید کر بھیجے تھے اس کو۔ اوہو اچھا، آپ نے 2 درہم کی عطر خرید کر بھیجے، اس کے جواب میں اس نے یہ ہدیہ بھیجا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب دیکھو یہ میں اسے بیچتا ہوں، مجھے وکیل بنا دو۔ وکیل بنایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیچا، اور بہت بڑی پوٹلی ہوئی، دینار درہم سب آئے، اور جب آ گیا تو آنے کے بعد حضرت عمر نے کہا 2 درہم نکال دو، اس میں سے 2 درہم نکال دو۔ تو حضرت عمر کی بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ وَأَمَّا الْبَاقِي، سمجھ گئے نا، وَأَمَّا الْبَاقِي، تو حضرت عمر نے کہا بیت المال، تو وہ بھی حضرت عمر کی بیوی تھی، انہوں نے کہا لَيْسَ لَكَ حَقٌّ أَن تَتَدَخَّلَ فِي هَذَا الْأَمْرِ، بھئی آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس معاملے میں کوئی دخل دیں، اس نے مجھے ہدیہ دیا ہے، آپ کو ہدیہ نہیں دیا، میں مجھے ہدیہ دیا ہے مجھے۔ تو حضرت عمر جواب کیا دے رہے ہیں؟ تمہیں جو ہدیہ ملا ہے اس لیے ملا ہے کہ تم امیر المومنین کی بیوی ہو، اور میں امیر المومنین ہوں مسلمانوں کی وجہ سے۔ اگر بلال کی بیوی یہ بھیجتی تو ہدیہ بھیجتی، سلمان کی بیوی اگر بھیجتی تو بھیجتی نہ، وہ تو بہت ہی طرح اس کے پاس، لیکن جب تمہارا ایک مقام ہے، تم مرکزی عورت ہو اور امیر المومنین کی اہلیہ محترمہ ہو، اس سے اس احترام میں بھیجا ہے، اس لیے اس مال میں تمہارا حق 2 درہم کا ہی ہے، باقی سارا کا سارا بیت المال میں جائے۔ یہ حیثیت جو چندے والے آتے ہیں نا ہمارے پاس، نصیحت کرو، میں ان کی قصہ سناتا ہوں۔ تم کو جو چندہ ملتا ہے مدرسے کی وجہ سے ملتا ہے، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے،
بھائی مدرسہ کی نسبت ہے تمہارے ساتھ، اس وجہ سے آدمی تم کو چندہ دیتا ہے، اور تم نے جو اپنا کنیکشن قائم کر دیا، فون نمبر لے لیا۔ میں نے کہا یہ تو مفتی صاحب سے پوچھنا کہاں تک حالات۔ یہ قصہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت عمر کی یہ احتیاط کی، اس کی وجہ سے حضرت عمر بنے اور کہا ہنی اللہ کا یا عمر، عمر تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت میں نے ایک سفید موتی کا محل دیکھا، ارادہ کیا کہ داخل ہو جاؤں، مجھے بواب نے روک لیا، محلن نہیں آ سکتے۔ عربی کس کا ہے یہ محل؟ یہ تو آدھا لقریشی، یہ کہا لقریشی، آپ نے فرمایا نا قریشی، میں بھی قریشی ہوں، تو اس نے کہا آدھا لشاب من قریش، یہ قریشی نوجوان کا ہے، من ہوا؟ دیکھو عمر بن خطاب، یہ شاباشی تقوی بن گئی۔ صدیق اکبر سے کہا شاباشی دی، ہنی اللہ کا یا ابا بکر ان للجنت لها ثمانیۃ ابواب وانت تنادى من کل باب۔ ابو بکر تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں سے تجھے پکارا جائے گا۔ ہنی اللہ کا یا علی، علی تیرے لیے خوشخبری ہے کہ جب جنت میں جب داخل ہوگا تو تیری اور میری جنت آمنے سامنے ہوگی، تیرے جنت کا دروازہ کھولا میری جنت دکھائی دے گی، میرے جنت کا دروازہ کھولا تیری جنت دکھائی دے گی۔ یہ شاباشی۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہنی اللہ کا یا عثمان، عثمان تیرے لیے خوشخبری ہے، ان لکل نبی رفیق فی الجنہ برفیق فی الجنہ عثمان بن عفان۔ یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، شاباش۔ ابو الدہدہ ہے، اب حضرت مجھے کچھ ہنی اللہ کا یا ابو الدہدہ، ابو الدہدہ تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت میں فرشتے سب سے پہلے تجھے پھل کھلائیں گے۔ ہنی اللہ کا یا ابو الدردہ، ابو الدردہ تیرے لیے خوشخبری ہے، فرشتے سب سے پہلے تجھ سے مصافحہ کریں گے۔ ہنی اللہ کا یا عمار، ہنی اللہ کا یا سلمان، ہنی اللہ کا یا مقداد، ہنی اللہ کا یا علی، ہنی اللہ کا یا ابا ذر ان الناس یشتاقون الی الجنہ والجنہ تشتاق الیہ۔ یہ کسی جگہ ہم شادیاں کرواتے ہیں، نکاح پڑھواتے ہیں، تو وہ کوئی قریب کا دوست ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مولانا کیا نام رکھا؟ ارے یار آج تو شادی ہوئی ہے، تو نام کا پوچھ رہا ہے، آج تو تم نے شادی کی ہے، نام کا پوچھ رہا ہے، نہ مولانا آپ سفر میں ہو تو یہ ہو تو۔ میں نے کہا اگر اللہ لڑکے دے نا یہ 5 نام رکھنا، ہنی اللہ کا یا عمار، ہنی اللہ کا یا سلمان، ہنی اللہ کا یا مقداد، ہنی اللہ کا یا علی، ہنی اللہ کا یا ابا ذر ان الناس یشتاقون الی الجنہ والجنہ تشتاق الیہ۔ لوگ جنت کے مشتاق ہے، جنت تمہاری مشتاق ہے۔ ہر ایک کے پیچھے قصہ ہے۔ آخر میں آئے آج حسن حسین، نانا جان ہمیں کچھ ملے گا؟ ہنی اللہ تما یا ریحانتین، اے میری دونوں ٹہنیوں، تم دونوں کے لیے خوشخبری ہے، جنت تو تم دونوں کے بغیر مزین ہو ہی نہیں سکتی۔ آخر میں آئی میں عائشہ، ارے مجھے بھی کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ وہ ہنی اللہ کے یا اویس۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کا نام پیار والا نام رکھتے تھے، دھمال والا نہیں۔ اویس کہتے تھے، کبھی عائش کہتے تھے، کبھی حمیرہ کہتے تھے، کبھی صدیقہ کہتے تھے، کبھی عفیفہ کہتے تھے۔ میں عربوں کے بیان میں کہتا ہوں کہ بیویوں کا نام محبت والا رکھو لیکن لیلا نام مت رکھو۔ وہ لوگ لیلا کہتے ہیں، نمبر 1 لیلا، نمبر 2 لیلا، نمبر 3 لیلا، ان کے مکانوں میں یہ لکھا رہتا ہے نمبر 1 لیلا، نمبر 3۔ کیونکہ ہم تو جاتے ہیں وہاں بیان دعوتوں میں، میں نے کہا تو نے تو دھمال کر دی ہے، یہ لیلا کیوں نام رکھا؟ بولے آپ نے کہا تھا نا سندر، ارے ایسا نام نہیں، یہ دھمال والا نام ہے، ڈھنگ کا رکھ۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے بھی کچھ ملے گا کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہنی اللہ کے یا اویس، تیرے لیے خوشخبری ہے، جس جنت میں تو داخل ہوگی اس جنت کے جو چھت ہوگی وہ رحمان کا عرش ہوگا۔ یہ دیکھیے کہ رحمان کا عرش یہ ملے گا تجھے۔ ہنی اللہ کا یا سہیل، سہیل تیرے لیے۔ عبد الرحمان کے جواب سب سے اخیر میں آئے، ارے مجھے کچھ آپ نے فرمایا تو جنت میں آئے گا تو صحیح میرے ساتھیوں، لیکن گھسیٹتا ہوا آئے گا، آہستہ آہستہ آئے گا، آہستہ آہستہ۔ ارے کیوں؟ تیرے پاس مال ہے نا، اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ حضرت سارا مال صدقہ کرتا ہوں، تو میں صدقہ کرے گا تو بھی حساب کتاب دینا پڑے گا۔ حلال مال کا ہی حساب کتاب ہے، حرام مال کا حساب نہیں۔
یہ حلال مال جو ہے اس کا حساب ہے، حرام کا تو حساب ہی نہیں، جہنم ہے۔ میں بمبئی میں بیان کرتا تھا تو ایک مرتبہ زکوٰۃ سے بیان کیا تو بیان کے بعد ایک آدمی کا فون آیا اور اس نے کہا کہ مولوی صاحب پورے سال میں نے 25 لاکھ روپے چوری کیا ہے، کتنی زکوٰۃ آئے گی؟ مولانا میرا نمبر پولیس والوں کو مت دینا۔ میں کہا یہ مال تیرا ہے ہی نہیں، زکوٰۃ کہاں سے؟ یہ تو دے دے جس کا ہے اس کا۔ تو حرام کا تو کوئی حساب کتاب ہے نہیں، حرام کا تو سدا جہنم ہے، حلال کا تو عبد الرحمن ابن عوف اس پر روئے تم نے سب کہا تو آئے گا، لیکن سب سے آخر میں آئے گا، اللہ نے تجھے دیا ہے، حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اس لیے آج بات تھوڑی لمبی ہو گئی، اتنی درخواست ہے کہ آج کا سبق یہ ہے اللہ سے قلب سلیم مانگو، قلب سلیم مل گیا ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ اور دوسری بات ہم یہ کہتا ہوں آج کل میں ہمارے ساتھیوں کو دنیا میں جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ میری طرف سے یہ ہدیہ ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ 4 جملے ہیں، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ میرا وظیفہ ہے، یہ لوگوں کو میں دیتا ہوں کہ روزانہ کم سے کم 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مولویوں کے لیے تو بہت آسان ہے، 313 مرتبہ پڑھو گے تو 31 بنگلے روزانہ اپنے تیار ہو جائیں گے، اپنی پراپرٹی جنت میں تیار کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ کو سورہ اخلاص پڑھے تو جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث آپ نے پڑھی، حضرت عمر نے کہا میں تو بہت بناؤں گا، جب بنا تو میں کہتا ہوں 31 بنگلے اپنی پراپرٹی جنت میں تیار کرو۔ خدا نہ خاصا حشر کے میدان میں کوئی معاملہ ہوا کچھ اتنا تو کہہ سکتے ہیں اللہ پاک ہماری پراپرٹی تو جنت میں છે મને અહીંયા ક્યાં મોકલે છે? બધું રજીસ્ટ્રેશન છે, બધું કમ્પ્લીટ છે, اللہ پاک આટલા બંગલા છે મારા، تو انکار تو کر نہیں سکتا۔ کتابوں میں لکھا ہے جہاں پڑھا وہاں محل تیار، جہاں پڑھا وہاں محل تیار۔ تو روزانہ یہ کم سے کم ہے، بندے پڑھنے والے تو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ کئی خواتین امریکہ کی ایسی ہیں جنہوں نے 5-5 لاکھ مرتبہ پڑھ لیا، تو ملسے نے بالکل ملوان پاپو اللہ کی قسم قائم کروں کہ تم نے تمہاری یہ پراپرٹی છે તો મોંઘાના આટલા બધા બોલ્યા થશે તો આપણે રેન્ટ પર આપશે ને ત્યાં ભાડું આપશે ને, એટલે કે ત્યાં ભાડાની વાત નહીં, ત્યાં ભાડું બોલી લે તો બધા જ બાદશાહ છે ત્યાં જે જન્નતમાં જાય તો હજુ થોડી છે ત્યાં। તો મજા પછી આપણે બધા કરશું શું? આટલા બધા બંગલા શું કરશું? તો मैंने कहा था કઈ ટેન્શન નહીં લેવાનું ભાઈ, આપણે જે વખતે જન્નતમાં જશું ને ઇન્શાઅલ્લાહ ત્યાં તે વખતે ત્યાં બેસીને મશવરો કરશું कि आप लोग क्यों करूँ अगर तो पूछेगा तो क्या बताऊँ? मैं वहाँ जाएंगे तो मैं तेरे जहन में जो हो कि रेंट में जाएगा, भाड़ा आएगा, देख वहाँ देख नहीं है और तेरा बंगला पक्का है। तब तक आप पढ़ने पढ़ाने वाले हो तो आपको तो ज़्यादा नहीं कह सकता, कम से कम 313 ये बदरीन की तादाद है और बदरीन की तादाद में अल्लाह ने करंट रखा है। 313 के ज़्यादा है उसमें अल्लाह ने करंट रखा है। तो सूरह उलमा ने लिखा है जहाँ 313 मरतबा आदमी सूरह इखलास पढ़े उसके बाद में हाजत मांगे और अपना बंगला तो है ही, इसमें तो कोई शक नहीं। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत एहतमाम से हमें पढ़वाते थे, बेटा आज बंगला तैयार किया कि नहीं किया जन्नत के अंदर? मैंने कहा अब्बा आज तो भूल गया। नहीं अपने को जरूरत पड़ेगी वहाँ, अपने परापड़े तो वहाँ बनाने की, खुदा ना कहता कुछ गड़बड़ हुई तो अल्लाह को अपन दिखा सकते हैं। ये जो कोर्ट के अंदर दिखाते हैं ना हमारे दस्तावेज क्या बता हमारा ये का सबसे बड़ा दस्तावेज ये है कि हम पढ़ेंगे तो वहाँ हमारा नाम लिख दिया जाएगा, ये इसका महल है, ये इसका महल है, ये इसका महल है। और बेटा अब्बा समझाते थे बेटा अगर अपने को दरख्त भी चाहिए ना वहाँ, बंगला खाली खाली क्या जरा दरख्त हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक मरतबा सुभान अल्लाह बिहम्दी पढ़ लो एक खजूर का दरख्त लग जाता है। तो जितने दरख्त अपने को लगाने हो उतनी मरतबा सुभान अल्लाह बिहम्दी पढ़ लेने। ये समझाने का ढंग होता है। मदीना मुनव्वरा में मैंने मस्तूरात में बयान किया, अरब मस्तूरात में मैंने कहा कि देखो कितना आसान है, 101 मरतबा सुभान अल्लाह बिहम्दी पढ़ो या 1 मरतबा सुभान अल्लाह अज़ीम बिहम्दी पढ़ो, जन्नत में खजूर का दरख्त लग जाता है
اور جنت میں جو کھجور کا درخت لگتا ہے اس کا تنا لکڑی کا نہیں سونے کا ہوتا ہے. آج ایک انگوٹھی لینی ہو تو کتنا پیسہ لینا پڑتا ہے سونے کی, ایک بالی لینی ہو کتنا پیسہ لگانا پڑتا ہے. جنت میں کھجور کا درخت لگاؤ. میں نکلا, ایک لڑکی بھاگی بھاگی ہے, کہا شیخ میں نے 50 درخت لگا لیے الحمدللہ. اب آگے بڑھا, اس سے بڑی بہن ہے پردے کے ساتھ, شیخ اس نے 50 لگائی, میں نے 100 لگائی. یہ استہزاء. اس لیے آپ حضرات جو ہے ہمارے بڑے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہے یہ آنے کی. مولانا عبداللہ صاحب اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے. بارہا جب بھی حرم شریف میں ملتے تھے اور باب السلام سے گل شہر پر کوئی ان کو لے کے جاتا تھا سلام کے لیے, اور میں اس وقت میں نکلتا تھا پیدل, تو مسافر کر کے کیسی طبیعت ہے, کیا ہے, مجھے آپ کے والد سے بہت محبت ہے, ہمارے ہاں ہاسوٹ کی میری دعوت ہے, جب آپ کو ٹائم ملے, ایک جملہ کہتے ہیں آپ کو جب ٹائم ملے جیسے خالی فون کر دے. یہ وہ وعدہ پورا ہوا ہے. بار بار حرم میں کہتے تھے اور مجھے شرم آتی ہے. حرم شریف میں کوئی دعوت دے تو سمجھ لو حضور کی طرف سے. ہمارے شیخ کہتے تھے کہ مکہ مدینہ منورہ میں کوئی کھانے کی دعوت کرے تو اسے قبول کرو, کیونکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ حضور کی طرف سے اللہ نے ڈالا اس کے دل میں, گیا تو حضور کے مہمان ہو گیا. پھر حضرت تشریف لائے ہمارے یہاں مسجد میں, انہوں نے کہا تو میں نے اپنی لسٹ میں لکھ رکھا تھا کہ مجھے جانا ہے انشاءاللہ جانا ہے, لیکن آسوٹ کا پتہ نہیں تھا کون سے علاقے میں ہے, کہاں ہے. پھر ساجد بھائی ملے, انہوں نے سارا رخ بتایا, یہ جانا. اللہ تعالیٰ نے سفر کرا دیا. بہت محبت ہے آپ لوگوں سے. مولانا عبداللہ صاحب کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میرے یعنی ہم سبق میں ساتھ رہتے تھے, میں, مولانا عبداللہ صاحب, مولانا غلام وستانی جی, مولانا رفیق بروڑا والے اور مولانا اسماعیل چاچی, یہ ہم ساتھ میں تھے ایک ہی کمرے میں. تو میں مولانا عبداللہ صاحب کو دیکھتا تھا کہ ان کو قرآن سے بہت مناسبت, قرآن پڑھنا, تجوید. پھر ایک مرتبہ میرے پاس آئے, یہ کہا کہ کسی کو خط لکھنا ہے آپ کو. میں نے کہا لکھنا ہے. تو پوسٹ کارڈ کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ پوسٹ کارڈ. تو بولے کہ دیکھو یہ ایڈریس نہیں لکھ دیا, میں الٹا ایڈریس لکھ دیا. یہ مجھے کہا الٹا. تو میں نے کہا الٹا کیوں؟ بولے کہ ان کی تو ہر چیز میں مخالفت ہی کرنے کی, اپنے کو اپنی کو لکھے. یہ مجھے کہا اب الٹا لکھنے کا. یہاں اب سوچ لو الٹا کا مطلب کہ وہاں سے لکھنے کا, تو ڈاکیہ پڑھے گا, ڈاکیوں کو پڑھنا ہے. قرآن سے بہت مناسبت, بہت مناسبت. میں آیا ان کے حیات میں مرتبہ آیا تھا, بیان میں بیٹھے تھے, بہت روئے. اس وقت میں مسجد سے لگ کر کمرہ تھا, یعنی مسجد سے نکلو اور کمرہ تھا. پھر مجھے خود اوپر لے گئے, پیالے وغیرہ سب چیز. اب تو ہمت نہیں چڑھنے کا میں, لیکن لے گئے اور کہ مولانا بس سال میں ایک مرتبہ آپ کو آنا ہے. یہ مجھے ایک مرتبہ تھوڑا ہمیں بھی اچھا لگے گا, ابا کی یاد بھی تازہ ہوگی. انشاءاللہ آتے جاتے رہیں گے. آپ حضرات سے یہ کہ درخواست ہے قلب سلیم اللہ سے مانگو, کرو گے انشاءاللہ. اب جب فارغ ہو بچے تو اللہ کے راستے وقت لگا دیں. جس سال کے لیے نکلے, طلبہ فارغ ہو رہے ہیں, وہ سال کے ارادے ہیں بھی نکلنے کے, سال کے ارادے کرو. یہ ہمارا دعوت کا کام سدا بہار ہے, نام تو نہیں لکھتا نہیں. کب وقت زیادہ ہو گیا, کل بھی پروگرام ہے, پھر پرسوں بھی ہمارے سبجیکٹ کہیں نہ کہیں جاتے رہتے ہیں نا. کسی نے مجھ سے پوچھا مولوی صاحب آپ کا ایڈریس کیا؟ میں نے کہا ہمارا ایڈریس کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی در بدر, کبھی ان کے گھر. غم عاشق نے تیرا شکریہ کہاں کہاں سے گزر گئے. اپنا کیا ایڈریس, کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں, وہ چلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت قبول فرمائے انشاءاللہ. اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے. اگر آپ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھو گے تو میری دعا میں پارٹنر بنو گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب دعا کرو.